یہ والا سوال بہت ہی زیادہ لائکڈ ہے، 2000 سے زیادہ لوگوں نے لائک کیا ہے. ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ اف یس دین از اٹ فارملیس اور ناٹ؟ ڈو یو بلیو ان اینی ریلیجن؟ اس کا جواب بھی بڑا سیدھا ہے، نہیں. میری رائے میں جتنا بھی کچھ میں نے سیکھا ہے دنیا کے بارے میں، ہماری پلانٹ کی ہسٹری کے بارے میں، ایولیوشن کے بارے میں، یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر میں نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے، میری رائے میں کوئی بھگوان، کوئی اللہ، کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں مانتا ہوں کہ یہ سوال کافی ڈیبیٹیبل ہے، اس پر بہت لمبی چرچا کری جا سکتی ہے، اور جو لوگ دوسرا اوپینین ہے جن لوگوں کا، ان کے اوپینین کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں تو میں اس بات کا رسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو بڑی آسانی سے آنسر کیا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں دنیا کے سبھی دھرموں کا آدر بھی کرتا ہوں اور ان کی امپورٹنس بھی سمجھتا ہوں. ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی، اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے کہا ہے. کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں یہی دلیل ہے اللہ کی. کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ، اس سے کپڑے سلتی ہوں، جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں. مشین سلتی نہیں ہے کپڑے، اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے. یہ ہو گئی بات وجود کی، کوئی تو ہے. اب آتی ہے توحید کی بات. کوئی تو ہے، اب ہمیں یہ بتانا ہے ایک ہی ہے. کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے، قانون دیا، وہ بہت ہی پیارا ہے. اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں. توحید کہتے ہیں ایک ماننا. ایک ماننا حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا. عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا، بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے. یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے، خدا کو ہی ماننا ہے. ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا، مسالے لگا دیے، الگ الگ ہو گئے. خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے. آج بھی اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے. ایک ہے. اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں. عقلی دلیلیں بھی ہیں، نقلی دلیلیں بھی ہیں. نقلی دلیلیں ہمارے لیے، نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے یہ ثابت ہے تو یہ نقلی دلیل. عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے، عقل جس کو ایکسیپٹ کرے، وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ سلا، اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے، کوئی تو ہے، کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی. تو اس سے صاحب نے، جس نے سوال کیا، پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا دو ہو تو دیکھو تم سامنے بیٹھو، ادھر سے چلاؤ، میں ادھر سے چلاتی ہوں. پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے؟ تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہوں گے، میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی. اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے. دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے، کرتے کی بجائے ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی سل جاتا ہے. تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا، تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا. تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا. اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان کائنات میں زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا، ضرور اس میں نظام درہم کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے، کرتے کی بجائے ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی سل جاتا ہے. تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا، تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا. تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا. اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان کائنات میں زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا، ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا.
دوستو خدا کے ہونے کا ثبوت اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو مل گیا ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جو غیر مسلم ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ گاڈ کا وجود اس دنیا میں ہے یا نہیں۔ تو دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس بیان کو اچھی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا بغیر اسکپ کیے ہوئے، تو آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اگر اس دنیا میں نہ ہوتا تو یہ نظام کیسے چلتا۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے سے دیکھا دوستو، بے شک ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، زمین و آسمان، چاند، سورج، شمس و قمر، شجر و حجر، اور زمین و آسمان کے بیچ جو کچھ ہے تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اس دنیا میں ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کے ذہن میں ایسے سوال کیسے اٹھتے ہیں۔ دوستو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور سب سے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سنی مسلمان بنایا، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، کیونکہ دوستو وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو سب سے اچھا، سب سے پسندیدہ اور سب سے پاکیزہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ کیونکہ دوستو اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی دھرم کا ہو۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تم تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرو۔ اسلام ہمیں امن و سکون سکھاتا ہے، امن و سکون پھیلانے کا سبق سکھاتا ہے، لیکن آج مسلمانوں کے خلاف عجیب عجیب طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو آتنکواد بنایا جاتا ہے، جہادی بنایا جاتا ہے۔ دوستو ابھی آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دوستو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ساری مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کو ہٹایا جا رہا ہے، جس میں ہم 5 وقت کی اذان دیا کرتے ہیں، جس اذان کو سن کر نمازی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس لاؤڈ اسپیکر کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو دن میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اور 2 سے 3 منٹ کی اذان ہوتی ہے، اس اذان سے بھی ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم کو ان لوگوں کے بھجن سے کوئی تکلیف نہیں، تو پھر ہمارے اذان دینے سے ان لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو احباب تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔